السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ایک BRS کے فلیپ لیڈر کا ایک ویڈیو میری نظروں سے گزرا اور وہ واپسی میں فلائٹ میں ہی ہوائی جہاز میں ہی ریاستی حج کمیٹی کے تعلق سے وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کئی الزامات لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاستی حج کمیٹی تلنگانہ کی اپنی ذمہ داریوں میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ جناب محترم، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حج کی سعادت کے لیے گئے تھے اور وہاں پر اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے گئے تھے، یا اس کو بھی ایک سیاسی حربے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے گئے تھے؟ میرا پہلا سوال۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مینا میں عرفات میں جب ہمارے تلنگانہ کے حجاج کرام کو تکلیف ہو رہی تھی تو آپ اس کی اطلاع یہاں پر کیوں نہیں دیے صاحب آپ؟ جب آپ واپسی میں آپ فلائٹ سے ویڈیو وائرل کر سکتے ہیں تو پھر ہماری ریاستی کمیٹی کہ اگر کچھ کوتاہیاں وہاں پر ہوئی ہیں تو آپ اس کی نشاندہی کر کے اس کے ویڈیو وائرل کیوں نہیں کرے آپ؟ یہ دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ وہاں پر BRS کا بینر لگا کر آپ ایک سیلیبریٹ وہاں پر پارٹی کیے آپ، تو یعنی وہاں پر بھی آپ اپنی پارٹی کا پرچار کیے آپ، تو گویا آپ حج کے لیے نہیں گئے تھے، پارٹی کی پبلسٹی کے لیے گئے تھے آپ۔ چلیے آئیے، اب آپ کے دور میں جو حج کمیٹی کے چیئرمین تھے ذرا ان کے تعلق سے اگر آپ میں ہمت ہے تو سن لیجئے۔ آپ کیا بھول گئے کہ ہریش راؤ صاحب جس دن جھنڈی بتانے کے لیے آ رہے تھے تو ابھی فلائٹ کو 8 گھنٹے باقی تھے، اور تو یہاں کے چیئرمین صاحب نے فوری وہ وقت سے پہلے آنے پر حاجیوں کو تیار کر کے وقت واحد میں یہاں سے گاڑیوں کو روانہ کیے تھے، اور 6 گھنٹے حجاج کرام وہاں پر عازمین حج ایئرپورٹ پہ سردی میں حالت احرام میں وہاں پر سونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جناب بھول گئے آپ؟ بھول گئے؟ اور جب میں اس کی کمپلین مرکزی حج کمیٹی کے وائس پریزیڈنٹ انوری بیگم کو راز فون پر بات کر کے میں شکایت درج کیا تو وہ دوسرے دن یہاں پر حیدرآباد حج ہاؤس کا دورہ کیے اور اس سے بات پرس کیے، تو آپ کے چیئرمین صاحب کا کیا عالم ہو گیا تھا صاحب؟ کیا عالم ہو گیا تھا؟ بھول گئے؟ اور ایک بات، پچھلے جو بلڈنگ کے نیچے 7 سال سے گندا پانی تھا اور وہیں حاجیوں کو ٹھہرانے کے انتظام کر رہے تھے، بھول گئے؟ صاحب بھول گئے؟ یہ نظر نہیں آیا جب ویڈیو کہیں کو نہیں بنائے جناب آپ؟ اور آپ کے 10 سالہ تاریخ میں BRS کے ہر قافلے کے لیے فلانا رڈی، فلانا راؤ، فلانا کما، فلانا ان کو بلا کے آپ جھنڈے بتانے لگائے، یاد ہے؟ یہ موجودہ چیئرمین محترم خسرو پاشا صاحب کو اللہ تعالی ان کی عمر میں زیادتی عطا فرمائے، انہوں نے بے لوث حاجیوں کے لیے حتی المقدور پوری ان کے سہولت کے لیے کوشش کیے ہیں، اور جب سے یہ چیئرمین بنے ہیں اس تاریخ سے ریاست تلنگانہ اور حیدرآباد کے تمام ممتاز تنظیموں کو حاجیوں کو روانہ کرنے کا موقع دیا۔ آپ 10 سالہ دور میں دیے، اور آپ کے دور میں حاجیوں کو کیسا کھانا فراہم کیا جاتا تھا؟ پورے صحافیاں آج بھی موجود ہے، جواب دے سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں۔ اور جب نامپلی ہاسپٹل میں اور کنگ کوٹی ہاسپٹل میں وہاں پر ٹیکے وغیرہ کا جو انتظام کیے تھے، میں خود جا کے دورہ کیا تھا، وہاں پر بیٹھنے کے لیے بینچ نہیں،
ضعیف جو ہے نا عازمین حج جو ہے نا ٹھہرے ہوئے ہیں گھنٹوں لائن میں، ڈاکٹرز کی کمی، نرس کی کمی، پینے کو تک پانی نہیں تھا، میں وہیں ٹھہر کے چیئرمین صاحب کو فون کیا، نام پلی ہاسپٹل میں دوسری منزل پہ تیسری منزل پہ جو ہے نا کیمپ جو ہے نا رکھا گیا تھا۔ یہ بہت بڑا جو ہے نا بہت اچھا کارنامہ تھا نا آپ کا۔ یہ جب یاد نہیں آیا صاحب آپ کو، جب یاد نہیں آیا، اب آپ سب ہونے کے بعد میں واپسی میں آ کے آپ جو ہے نا سیاست کھیلنا شروع کر دیے۔ ارے بھائی سیاست کھیلو، بہت بڑا میدان ہے، یہ ہے حج کمیٹی ہے، آؤ ریونت ریڈی سرکار جو مسلمانوں کے تعلق سے غلط پالیسی اختیار کر رہی ہے، دم ہے تو مورچے نکالو نا، مورچے نکالو، دھرنے کرو، آؤ میدان میں جا کے ایک مذہبی جو ہے نا ادارے کے اوپر آپ ناحق کے جو نا جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، اور ایسے چیئرمین جو مخلص ہے، زندگی ان کے خاندان در خاندان کی زندگی وقف تھی، اور آپ بھی اپنے نام کے ساتھ ایک بڑے بزرگ کا جو ہے نا وسیلہ لگائے ہوئے آپ، حضرت سید برہان الدین چندہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار گوگی شریف میں ہے، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ان کے خاندان کا ہوں، تو یہاں پر اتنی بھی انصاف کی بات نہیں ہو رہی آپ سے۔ ارے کم از کم خاندان کا تو تھوڑا پاس لحاظ رکھ لو، اور جھوٹ بھی بولے تو نبھے سر کی بولو، نقل بھی کرے تو عقل سے کرو، نہ آپ جھوٹ نبھے سر کی بول رہی، نہ نقل عقل سے کر رہی، اور یہاں پر بات پیدا آ گئی۔ اور سب سے بڑی شرم کی بات تو یہ ہے، آپ وہاں پر ہوٹل میں BRS کا بینر لگا کے کیا کر رہے تھے صاحب؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ کائی کا سیلیبریٹ کر رہے تھے، اور وہاں پر کیک کاٹ رہے تھے آپ، کیک کاٹ رہے تھے۔ یہ بازو ویڈیو ناظرین دیکھیے آپ، جو کام ہمارے نبی نے منع کیا ہے، غیروں کی تخلیص سے منع کیا ہے، غیروں کی مشابہت سے منع کیا ہے، وہ مقدس سرزمین میں یہ انگریزوں کی چال چلتے ہوئے یہ وہاں پر کیک کاٹ کے جو ہے نا مبارکباد دے رہے، کھلا رہے۔ کتنے پکے حاجی ہو گئے صاحب آپ، وہاں بھی سیاست، اور جو نا وہاں پر BRS کے لیڈروں کا جو نا بینر لگا دیتے آپ۔ اس لیے گئے تھے آپ، پارٹی بھی جائی تھی آپ کو، جا کے جو ہے نا حج کمیٹی کو بدنام کرو۔ ہم جو ریونت ریڈی سرکار کی غلط پالیسی ہے، ہم ان کے خلاف آج بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور آخری سانس تک ٹھہریں گے، لیکن جہاں بیجا باتیں آئیں گی ہم اس کے لیے مدافعت میں بھی آنے والے ہیں۔ ہم حق کی بات کہنا جانتے ہیں، حق کی بات سننا جانتے ہیں۔ توبہ کرو، ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ حج برباد ہو جائے۔ ایسے مقدس مقام پہ جا کے آپ کیک کاٹ کے سیلیبریٹ کرتے آپ، کس بارے میں کرے صاحب؟ وہاں پر آپ کو BRS کے لوگوں کا وہ مقدس سرزمین میں بینر لگانے کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی بتاؤ آپ؟ کیا یہ ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے کبھی بھی آپ کے بھی دور میں کیا کبھی جو نا وہاں پر سیاسی لیڈروں کے بینر نہ لگے؟ آج آپ یہ نیا کارنامہ کیسا انجام دیے صاحب؟ آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے، یہاں شیر کو سوا شیر لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی باپ بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دادا بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ آپ کو تلنگانہ کے مسلمانوں سے معافی مانگنا چاہیے کہ آپ جو نا دروغ گوئی سے کام لے کے ریاستی حج کمیٹی کو جو نا بدنام کیے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں محترم المقام جناب خسرو پاشا صاحب کو، جنہوں نے دن رات ایک کرتے ہوئے عازمین حج کے لیے بھرپور جو ہے نا مکمل طریقے سے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں۔ اچھا، اور ایک کام کی بات آپ کو معلوم ہے کہ حج کمیٹی کی حد کہاں تک ہوتی؟ کہاں تک ہوتی صاحب؟ آپ سیاسی لیڈر ہیں نا، بتاؤ آپ۔ ریاستی حج کمیٹی کا کام ہے یہاں سے حاجیوں کو تیار کر کے جہاز میں بٹھانا۔ اب وہاں سے مکے میں جو اترتے ہیں وہاں سے ذمہ داری ہوتی ہے مرکزی حج کمیٹی کی۔ مرکزی حج کمیٹی کا کام ہے وہاں کی نگرانی کرنا۔ پھر بھی یہاں کے جو انسپکٹر گئے تھے ان پر برابر کڑی نگرانی کی جا رہی تھی۔ آپ کے دور میں کبھی آپ کے جو نا خادم الحجاج تھے قافلوں کے ساتھ؟ کتنے پروفا بتاؤں میں تھے؟ آج انگلی اٹھا دے رہے آپ۔ وہ بھی دور یاد ہے ہمارے کو، ایسا نہیں ہے۔
تو یہ سیاست جو نا ہر معاملے میں سیاست کھیلنا یہ غلط چیز ہے. آپ نے وہاں پر جو پارٹی رکھا ہے سیلیبریٹ کیے ہیں اور وہاں پر جو نا جو بینر لگائے ہیں قابل مذمت ہے. آپ کو مسلمانوں سے معافی مانگنا چاہیے.